10ویں اور 12ویں کے بعد پاکستان کے ہر طالب علم کو ایک مشکل مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، جب وہ بہت سی کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ مجھے آگے کالج یا یونیورسٹی میں کون سی فیلڈ میں پڑھنا چاہیے، لیکن اس کی کیریئر کونسلنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور وہ غلطی کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر طلباء کا سال ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس مرحلہ سے گزر رہے ہیں یا گزرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ انسان اس دنیا میں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اور دوسری مرتبہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا، یعنی اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اس کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے، تب اسے اس مقصد کو حاصل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بے شک آپ کے مد مقابل دنیا کی تمام سپر پاورز ہی کیوں نہ آ جائیں، جس کی بے شمار زندہ مثالیں وجود ہیں۔ سب سے بڑی مثال ہمارے آخری پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر تو تنہا تھے، یعنی ان کا ساتھ دینے والوں میں سے کوئی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایک مقصد اور ایک نظریہ تھا۔ اسی مقصد اور نظریے پر جب انہوں نے جدوجہد کی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خاندان والوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی بلکہ آپ کے مقصد کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کی، یعنی ابو جہل اور ابو سفیان کی مخالفتوں سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ لیکن اتنی مخالفتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش جاری رکھی، تو اس مشکل وقت میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آہستہ آہستہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اربوں مسلمان موجود ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد نے اس وقت کی سپر پاورز کو روند کر رکھ دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایمان اتنا مضبوط کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد پر چل کر پوری دنیا کی سپر پاورز کو روند سکتے ہیں۔ اقبال اس والے سے کیا خوب لکھتا ہے: نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر سے ہوشیار ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہی تھا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو اتنی طاقت دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ اکیلے ہی ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے بعد بھی ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے بہت سے مرد مجاہد اپنے مقصد کی خاطر جب نکلے تو انہوں نے وقت کی سپر پاورز کو بھی روند کر رکھ دیا، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان محمد فاتح، محمد بن قاسم، ارطغرل غازی، اور اسی طرح ہمارا ملک پاکستان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی مقصد اور نظریے کی بنیاد پر ماض وجود میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ وقت کی زندہ مثال افغان شہزادے ہیں، جنہوں نے تنہا اللہ کا نام لے کر 2 سپر پاورز کو روند کر رکھ دیا۔ انہی افغان شہزادوں کے بارے میں اسکندر اعظم کیا خوب لکھتے ہیں۔ دی گریٹ الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ میرا واسطہ پڑا تھا ایک ایسی زمین پر جو بہادر شیروں کی زمین تھی، اور میں نے تب اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تمہارے ہاں صرف ایک الیگزینڈر پیدا ہوا ہے، لیکن اس زمین پر ہر کوئی الیگزینڈر ہے، اور اس زمین کو آج کے زمانے میں افغانستان کہتے ہیں۔ اب ان تمام باتوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسان کی زندگی میں اس کا مقصد کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔
ہماری زندگی کا یہ مقصد ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اس دنیا میں ہمارے مقصد کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جب اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد جان جائیں گے تو ہمارا مقصد ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو کیسے پہچانیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا اور ہم سے کون سا کام لینا چاہتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اپنی صلاحیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے، جن کی بنا پر ہم اس دنیا میں اپنا مقصد پہچان سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کی صلاحیتیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی اس صلاحیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے لیے استعمال کیا تو انہوں نے دنیا میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ آج 1400 سال بعد بھی اس دنیا میں عمر لا ہی چلتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اچھا جنگجو ہونے کی صلاحیت تھی، اس لیے جب انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے لیے استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کی تلوار کو اللہ کی تلوار کہا، یعنی سیف اللہ کا لقب ملا۔ اسی طرح اگر میں علامہ اقبال کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے اقبال کے اندر شعر و شاعری کی صلاحیت رکھی تھی، تو اقبال نے اپنے اس ہنر کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے لیے استعمال کیا تو اس کی شعر و شاعری نے برصغیر کی سوئی ہوئی عوام کو ایک نظریہ دیا، جس کو ہم نظریہ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وکالت کرنے کی صلاحیت موجود تھی، تو جب قائد اعظم نے اپنی صلاحیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے لیے استعمال کیا تو قائد اعظم نے ایک عظیم ملک کی بنیاد رکھی جس کا نام ملک پاکستان ہے۔ اب ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں، اپنی خوبیوں اور اپنے اندر موجود ہنر کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد پر چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کام میں سب سے مشکل ترین مرحلہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو سمجھنا ہے۔ ہمارے اندر موجود ان صلاحیتوں کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک عورت کے لیے ایک بچہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ لیکن جب ہم اپنا مقصد سمجھ جائیں گے ہمیں مشکلات تو بہت آئیں گی لیکن سکون بھی بہت ملے گا۔ پھر ہمارے مقصد اور اس پر ثابت قدمی کی بنا پر ہمارے نام اور کام کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ ویڈیو ان طالب علموں کے نام جو آگے پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کیریئر کونسلنگ کرنے والا کوئی نہیں۔ میں ان تمام طالب علموں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم بھی وہی حاصل کریں جو آپ کو آپ کے مقصد کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ جیسا کہ قائد اعظم نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وکالت کے متعلق تمام دنیاوی تعلیم حاصل کی، تب جا کر ایک اچھے وکیل بنے اور پھر انہوں نے سرکاری سطح پر ہمارے ملک کا مقدمہ لڑا۔ اس ویڈیو میں محض مقصد پر بات اس لیے کی گئی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا مقصد جاننا زندگی اور موت کا سوال ہے، اس لیے کوئی بھی فیلڈ کے انتخاب سے پہلے مقصد کا انتخاب کتنا ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپنی فیلڈ کا انتخاب کس طرح کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔